سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہیں قسم اٹھائی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اور کہیں اٹھائی ہے لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں ہے اللہ فرماتا ہے قسمیں وہ نہیں جو تم اٹھاتے ہو، لا وہ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ کون سا شہر؟ شہر مکہ۔ پڑھیے جی۔ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور دراں حال ہے کہ آپ بس رہے ہیں اس شہر میں۔ یہ ہلم کا معنی ہے حلال کرنا۔ آپ کے علم میں ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا ان ھذا البلد، یہ جو شہر مکہ ہے، حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ۔ فرمایا یہ جو شہر مکہ ہے، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اس دن سے اللہ نے اس کو حرم بنایا ہے۔ یہ جو شہر مکہ ہے، مکہ، اللہ نے اس کو حرم بنایا، فرمایا قیامت تک اس کی عزت اور حرمت باقی رہے گی۔ فرمایا شان کیا ہے؟ لا یعضد شجرہ، درخت نہیں کاٹے جائیں گے اور شکار نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا انما احلت لی ساعۃ من نہار، دن کی ایک گھڑی میرے لیے حلال کر دیا گیا تھا، ویسے مجھ سے پہلے بھی حرام تھا، حرم تھا، قیامت تک حرم ہے۔ دن کی ایک گھڑی، وہ کون سی گھڑی ہے جو آقا کے لیے حلال کی گئی ہے؟ جس دن مکہ فتح ہوا تھا، وہ جو دن کی گھڑی تھی، تھوڑی سی خون ریزی بھی ہوئی اور کچھ سزائیں حدود حرم میں دی گئیں اور کچھ کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ وہ گھڑی تھی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر کے لیے آپ کو حلال کر دیا گیا تھا۔ کتنا؟ دن کی ایک گھڑی۔ اس کے بعد کوئی قاتل، اگر قاتل بھی وہاں چلا جائے گا حدود حرم میں، اس سے قصاص اور اس کو پکڑا نہ جائے گا۔ میرے آقا کے لیے دن کی ایک گھڑی حلال کیا گیا۔ کب؟ جس دن مکہ فتح ہوا تھا، اس دن تھوڑا سا حلال کیا گیا تھا۔ پڑھیے۔ دیوں و ما ولد، اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اولاد کی۔ اس باپ سے مراد حضرت ابراہیم اور اولاد سے مراد ہے حضرت اسماعیل، ایک تفسیر۔ دوسری، باپ سے مراد حضرت ابراہیم، اولاد سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بڑی مشقت میں۔ آیا احسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ بس نہیں چلے گا اس پر کسی کا؟ یہ انسان خیال کرتا ہے۔ یقول، میں نے فنا کر دیا مال ڈھیروں۔ آیا سب، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے نہیں دیکھا کسی نے؟ کیا یہ انسان خیال کرتا ہے؟ علم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائی اس کے لیے دو آنکھیں؟ انسان کی دو آنکھیں عظیم نعمت ہے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں عطا نہیں فرمائیں؟ وَلِسَانًا، دو آنکھیں نہیں، لسانًا وشفتین، ایک زبان اور دو ہونٹ بھی عطا فرمائے اللہ نے۔ زبان دی اور ہم نے دکھا دی اسے دونوں نمایاں راہیں، ایک رحمان کا راستہ، دوسرا رحمان کا دشمن شیطان، اس کا راستہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے دکھایا۔ یہ جیسے نہیں ہے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ادھر اسی طرح الرحمن علم القرآن خلق الانسان علامہ البیان۔ اللہ فرماتا ہے بیان بعد میں ہے، پہلے قرآن ہے، قرآن نازل کیا اور پھر بیان سکھایا۔ بیان سکھانے کے بعد ہر ایک کی ترجیح ہو کہ میں قرآن سے بیان کروں۔ پڑھیے جی۔ حدیث وشفتین عینین پر حدیث پاک، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رشان ہے، اللہ قیامت کے دن فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم، قد انعمت علیک نعما عظاما، میں نے تجھ پر بہت بڑی نعمتیں کی ہیں، لا تحصی عددہا، جن کا عدد تو شمار نہیں کر سکتا، ولا تطیق شکرہا، ان کے شکر کی طاقت نہیں رکھتا،
کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ان میں سے انعمت علیکم ان جعلت لک عینین تنظر بہما، میں نے دو آنکھیں دی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے۔ اب ان آنکھوں کا صحیح استعمال کیا ہے وہ اللہ خود فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر فانظر بعینیک الی ما احللت لک، جو میں نے تیرے لیے حلال کیا ہے ان دونوں آنکھوں سے ان کو دیکھو، جو حلال ہیں ان کو دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھے جو حرام ہے تجھ پر تو اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنی آنکھیں پھیر لو۔ ایک نعمت۔ دوسری نعمت اللہ فرماتا ہے میں نے تمہیں زبان دی، فَأَنطِقْ بِمَا أَمَرْتُكَ وَأَحْلَلْتُ لَكَ، اس زبان سے وہ بولو جو میں نے تمہیں حکم دیا، اس زبان سے وہ بولو جو میں نے تمہیں حکم دیا، میں نے تمہارے لیے حلال کیا، لہٰذا اگر تمہارے سامنے وہ پیش ہو جو تم پر حرام ہے اپنی زبان بند کر لو، حرام پر زبان بند کر لو، جس چیز کا ہم نے حکم دیا زبان کھولو۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں ایک اور نعمت عطا فرمائی، فَإِنْ أَرَادَ لَكَ مَا حَرَّمْتَ عَلَيْكَ، اللہ فرماتا ہے اگر حرام پیش آ جائے تیرے سامنے، فَأَرْخِ عَلَيْكَ سِتْرَكَ، اپنی شرمگاہ پر پردہ ڈال۔ آخری جو الفاظ ہیں حدیث پاک ہے، یا ابن آدم انک لا تحمل سخطی، اے ابن آدم تو میری ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، اے ابن آدم تیرے اندر ہمت ہی نہیں ہے تو میری ناراضگی اٹھا سکے، ولا تطیق انتقامی، اے ابن آدم تیرے اندر استطاعت نہیں کہ میری سزا برداشت کر سکے، تو طاقت نہیں رکھتا۔ پڑھیے جی، مل عقبہ، پھر وہ داخل ہی نہیں ہوا گھاٹی میں، وما ادراک مل عقبہ، اور کیا آپ سمجھے کیا ہے وہ گھاٹی، فکو ایک گردن، او کھانا کھلانا دن میں بھوکے کو کھانا کھلانا، غلام کو آزاد کرانا، یہ ہے عقبہ۔ یتیمن کو کھانا کھلانا ہے، یتیم کو، رشتہ دار کو، او مسکین جو خاک کے نشین ہو، نشین خاک کا معنی ہے مٹی، مٹی پہ بیٹھنے والے مسکین کو کھانا کھلانا، یہ ہے عقبہ۔ اس پر آل اولاد نے کیسے عمل کر کے دکھایا ہے، فکو رقبہ پر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مومن غلام کو آزاد کیا، اس مومن غلام کے ہر ایک عضو کے بدلے جس نے آزاد کیا اس کا ہر ایک عضو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ فرمایا ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، ناک کے بدلے ناک، جس نے مومن غلام کو آزاد کروایا اللہ تبارک و تعالی کل جہنم سے اس کو آزاد کر دے گا۔ اور سنیں، حضرت علی بن حسین جن کی مسند امام زید پڑھ رہے ہیں، حضرت زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، یہ جب حدیث سنی نا، آپ نے فرمایا انتا سمیت ھذا من ابی ہریرہ، جو راوی تھے انہیں کہا گیا کہ آپ نے واقعی ابو ہریرہ سے سنی ہے، فقال سعید، حضرت سعید نے کہا نعم ہاں۔ اب عمل دیکھیں، کہتے ہیں جب تصدیق ہو گئی کہ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، حضرت امام زین العابدین نے اس غلام کو جو غلاموں میں سب سے پسندیدہ غلام تھا بلا کر فرمایا اذهب فانت حر لوجه اللہ، وہ غلام جس کو 10,000 درہم کے بدلے لوگ دیتے تھے 10,000 درہم اور یہ غلام ہمیں دے دو، وہ غلام آل اولاد نے کیا کہا، انت حر لوجه اللہ، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا ہے۔ یہ ہے آل رسول کی سخاوت۔ حضرت امام زین العابدین 10,000 یا 1,000، 10,000 درہم یا 1,000 دینار کے بدلے وہ بیچا جا چکا تھا، لیکن آپ نے فرمایا میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے۔ قرآن کہتا ہے فکو رقبۃ، گردن چھڑانا۔ گردن چھڑانا کیا ہوتا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا من بنا مسجدا لیذکر اللہ فیہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد اس لیے بنائی تاکہ اللہ کا اس میں ذکر کیا جائے، فرمایا اللہ جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ دوسرا فرمایا جس نے کسی مسلمان نفس کو چھڑایا، یہ مسلمان نفس کا چھڑانا کل قیامت کے دن جہنم سے فدیہ بن جائے گا، جس نے مسلمان کو آزاد کرایا۔ تیسرا ومن شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ، فرمایا جو بوڑھا ہو گیا تھا جوان لیکن اسلام میں بوڑھا ہو گیا، فرمایا کل قیامت کے دن اس کی عبادت اس کے لیے نور بن کر آئے گی۔ تھا جوان، عبادت کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا،
فرمایا یہ نور ہوگا کل قیامت کے دن اس کا بڑھاپا۔ تیسری حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام، راوی ہیں حضرت ابو امامہ، وہ روایت کرتے ہیں عمر بن عباسہ سلمی سے، کہتے ہیں ہم نے راوی کو کہا، صحابی کو کہا، آپ ہمیں ایسی رسول اللہ کی حدیث سنائیں جس میں نہ کوئی کمی ہو نہ کوئی وہم ہو، کوئی وہم نہ ہو، کوئی انتقاص نقص نہ ہو۔ کہتے ہیں حدیث سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے 3 بچے اسلام میں فماتو فوت ہو گئے قبل ان یبلغ الحنسا، بلوغت سے پہلے جس کے اسلام میں 3 بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے فوت ہو گئے، فرمایا ادخلہ اللہ الجنۃ بفضل رحمتہ ایاہم، اللہ ان بچوں کے والدین کو ان بچوں کے صدقے جنت عطا فرمائے گا جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے لیکن حالت اسلام میں۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، ومن شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، فرمایا جو شخص بڑا ہوا رب کی اطاعت میں وہ نور ہوگا قیامت کے دن۔ فرمایا ومن رما بسہم فی سبیل اللہ، ایک بندے نے اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکا، تیر نشانے پہ لگا یا خطا ہوا رہ گیا، فرمایا اللہ اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا، تیر نشانے پہ لگے یا نہ لگے، نیت تھی اللہ کے راستے میں تیر مارنے کی۔ چوتھی بات فرمایا جس بندے نے ایک مومن غلام کو آزاد کیا، اللہ ہر عضو کے بدلے اس کا عضو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور فرمایا ومن انفق فی سبیل اللہ، یہ جو اعمال جو حدیث سنا رہا ہوں، جتنے کام، سب سے پہلا کام جس کا بچے میں سے کوئی ایک بچہ فوت ہو گیا، دوسرا جس کی جوانی بڑھاپے تک عبادت اللہ کے راستے میں گزری، تیسرا اللہ کے راستے میں ایک تیر پھینکا، چوتھا غلام آزاد کیا، فرمایا فإن للجنة 8 ابواب يدخلہ اللہ من ای باب شاء منها، فرمایا قیامت کے دن اللہ اذن دے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے جانا چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جا، جس کے یہ عمل ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو اذن دے گا جنت کے 8 دروازوں سے، جس سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ اب عمل کون سے ہیں؟ عمل ہیں گردن چھڑانا، کھانا کھلانا یتیم کو، رشتہ دار کو، مسکین کو۔ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گردن چھڑانا، کھانا کھلانا بھوکھوں کو، یتیموں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو جو خاکے نشین ہیں، ایسے جو کام کرے گا پھر وہ ہو ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ سورہ عصر کے اندر آتا ہے الا الذین آمنوا، پہلے ایمان ہے اور پھر ہے عمل صالح، اور یہاں پہلے عمل صالح ہیں ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہے ایمان۔ پہلے عمل صالح جو کرے گا پھر وہ ہو ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں صبر کی، وہاں بعد میں صبر ہے اور یہاں پہلے صبر ہے، اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی۔ یہ جو رحمت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، جو دنیا میں رحم کرتے ہیں لوگوں پر رحمان قیامت کے دن ان پہ رحم فرمائے گا۔ فرمایا ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پہ رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے وہ تم پہ رحم فرمائے گا، تم زمین والوں پہ کرو۔ ایک حدیث۔ دوسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ رحم نہیں فرماتا اس پر جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ 2 حدیثیں رحم پر۔ تیسری حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا، فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا اور بڑوں کا حق نہیں پہچانتا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ ہے رحم کے متعلق 3 حدیثیں۔ اولئک، دائیں ہاتھ والے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ جو جن کے اعمال یہ ہیں، والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا، وہ لوگ بائیں ہاتھ والے۔ بائیں ہاتھ والوں سے مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوگا، علیہم مؤصدہ، ان پر آگ چھائی ہوئی۔ کون سی آگ؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ۔